ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا، ایک دکان آٹا بیچتی ہے، دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچیں اس کی کیا آمدنی ہے اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا، جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں، تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن، یہ دو ایکسپورٹس تھی اس کی. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی، اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی. $80 ارب صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس تھی. تو آگے ہم نے جو جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے، اور اپنی انڈسٹری کو اب ہم نے پہلی دفعہ، یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی، وہ سارا کچھ رک گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. دیکھیں، اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ چینج کرنے ہیں. جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. ایگریکلچر، اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں، ہم پتہ نہیں کوئی $3 ارب کا ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بنایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں، اور یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.